शादी की रात डेट कैसे आ सकती है? मुझे पागल समझा हुआ है। झूठ क्यों बोल रही हो? रुखसती की डेट फिक्स करते वक्त दुल्हन से उसकी डेट पूछी जाती है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करके मैं सो जाऊंगा? पहले चेक करूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दूंगा। ये कहकर अली ने उसके अरूसी लहंगे को अली अपने पहलू में बैठी उस छोटी सी दुल्हन को देखे जा रहा था, जिसका पूरा वजूद कँपकँपा रहा था। निकाह में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी था, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। अली ने टेढ़ी निगाहों से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा था, जहां उसकी रंगत बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। उसके होंठ कँपकँपा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी रोने लग जाएगी। अली उसके चेहरे की तरफ बगैर पलक झपके देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके थे। निकाह के वक्त भी उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी मामा उसके पास बैठी हुई थी, मुसलसल उसे हौसला दिए जा रही थी, और वो 20 साल की उम्र की लड़की अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। निकाह के बाद बेसाख्ता ही अली के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। रुखसती के वक्त भी वो अपने माँ बाप के गले लगकर ना जाने कितनी देर तक रोती रही थी, और अली टेढ़ी निगाहों से तब तक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। वो बहुत मासूम थी, उसकी आंखों में मासूमियत टपक रही थी। सफ़र काफ़ी लंबा था और उस वक्त अली गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि वो साथ वाली सीट पर बैठी मुसलसल बाहर की तरफ देखे जा रही थी। इतने लम्हों में उसने अभी तक अली से किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब अली ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, अलीशा आप ठीक तो हैं ना? उसने अली की तरफ देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख अंगारा हो रही थी। लिपस्टिक एक तरफ से फैल चुकी थी। वो बिल्कुल मासूम बच्ची लग रही थी। कहीं से भी वो एक अच्छी खासी समझदार लड़की नहीं लगती थी। लेकिन उसने अली की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से बाहर की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी छाई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद अली ने गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक लगा दिया, लेकिन वो अभी तक बहुत परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। बार बार अली की तरफ देखती, फिर बाहर की तरफ देखने लग जाती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अली को कुछ बताना चाहती हो। अली ने ड्राइविंग करते हुए उसका हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। हल्के हल्के म्यूज़िक के साथ उसकी चूड़ियों की खनक की आवाज़ गाड़ी में गूंज रही थी। अली ने अगले ही लम्हे उसके हाथ को अपने लबों से लगाया तो वो तड़प उठी थी। उसने फ़ौरन ही अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन अली के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो कहने लगी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। वो कहने लगा, क्या हो गया है? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब मुझसे इस कदर खौफ क्यों? तुम्हें क्यों महसूस हो रहा है? वो बहुत मोहब्बत से उससे पूछ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़ें। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सामने भी अली ही था, अपनी ज़िद का पक्का। जिस चीज़ से उसे मना किया जाता था उसने वही करना होता था। वो कहने लगा, सॉरी, मैं आपका हाथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है। ये कहकर उसने उसका हाथ अपने दिल वाली जगह पर रखा और कहने लगा, ये देखें, मेरी धड़कनें भी आपका नाम पुकार रही हैं। अलीशा उसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। काफ़ी लंबा सफ़र था। वो गाड़ी में ही सो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। अली ने धीरे से उसे अपने साथ लगा लिया था। अब बारात शायद सारी ही पहुंच चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अलीशा तो सोच रही थी कि जो कुछ हुआ है उसने देखा है। उसने जो सारे ख्वाब देखे थे वो चकनाचूर हो चुके थे। घर के सामने गाड़ी रुकी। उसने देखा कि घर वालों की बहुत ज़्यादा
کالز آ چکی تھی۔ علیشا تو سو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سوئی ہوئی علیشا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور جس طرح وہ اسے اندر لے کر آیا تھا، سارے ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ باقی سارے کزنز تو ہوٹنگ کرنے لگے، لیکن بڑوں کی تیز نظریں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زیادہ غصے میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری بیگم تھک گئی ہے، اتنے لمبے سفر کے بعد سو چکی تھی۔ میرے خیال سے آپ لوگ رسومات کو بھول جائیں، اب اسے آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر علی اسے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لا کر اس نے اسے پھولوں کی سیج پر لٹا دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اب وہ اسے جگانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنی تھیں۔ جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا، اپنے سارے خواب پورے کرنے تھے، لیکن وہ تو مسلسل سوئی جا رہی تھی، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے سسرال آتے ہی سو گئی ہو۔ علی مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی نوز پن اتاری تو اس کی ناک پر نشان بن چکا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کی جیولری اتارنی شروع کی۔ اس نے اس کے کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اتارے، جہاں جھمکوں کے نشان بن چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کے کان کی لو پر رکھ چکا تھا۔ وہ کھسمسا کر اٹھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو علی کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرتی ہوئی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھنے میں کچھ وقت لگا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں چمکا ہوا تو وہ کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ وہ کہنے لگی، سوری، میں تو 3 دن سے سوئی نہیں تھی، اس وجہ سے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ علی کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آ جاتی ہے نیند، اس میں اب سوری کرنے والی کیا بات ہے؟ بے ساختہ ہی علی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ علی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ جلدی سے علی سے دور ہوئی اور کہنے لگی، علی آپ پلیز مجھ سے تھوڑا دور رہیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ میرے لیے کھانا لے کر آئیں گے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں، میں آپ کے لیے ابھی لے کر آتا ہوں، تب تک آپ تھوڑا فریش ہو جائیں، دیکھیں نیند کی وجہ سے کیسی آپ کی حالت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو کھانا لانے کے لیے کہا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کھانا لے کر آ گئی۔ کمرے میں کھانا رکھ کر وہ چلی گئی تھی۔ اتنے میں علیشا بھی فریش ہو کر آ چکی تھی اور اس سارے وقت میں علی نے ایک دفعہ بھی علیشا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب علی پریشان ہو چکا تھا۔ کیا علیشا اس شادی سے خوش نہیں تھی جو وہ اس قدر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی؟ اس نے بہت دفعہ علیشا کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور بہت زیادہ باتونی ہے، لیکن اس نے ابھی تک ایک دفعہ بھی بات نہیں کی تھی۔ اب تو علی کو یہ وہم ہونے لگا تھا کہ شاید وہ علیشا کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی، اسے منہ نہیں لگا رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگی، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند بالکل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ علی کو سونے کا بول رہی تھی۔ علی کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تم سے بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں، تم پریشان اور اداس لگ رہی ہو۔ دیکھو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر تم شادی سے خوش نہیں ہو، مجھے بتاؤ۔ لیکن علی کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس وجہ سے مجھے سونا ہے۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو سونے کے لیے تو رات نہیں ہوتی نا، یہ تم سونے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ویسے بھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا،
یہ سن کر علی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا اور نرمی سے بولا، دیکھو میری جان، ایسا ہرگز مت کہو، میرے صبر کا امتحان مت لو، تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، 2-3 بار ہماری بات ہو چکی ہے، ہم باہر بھی مل چکے ہیں، پھر بھی تمہیں کیا سمجھنا ہے؟ تمہیں وقت کیوں چاہیے؟ میں تمہیں بالکل بھی وقت نہیں دینا چاہتا۔ اس کے بعد علیشا نے جو اگلی بات کہی وہ سن کر علی کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ بولا، یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ نظریں جھکائے بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ مگر علی اس کے چہرے سے صاف سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف اس سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہے۔ وہ بولا، دیکھو علیشا، اتنی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتے، فضول میں میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولی، پلیز مجھے سونے دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی، مگر اگلے ہی لمحے علی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تم میرے پاس کیوں نہیں آنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا تو علیشا نے فوراً ہی علی کو زور سے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جب میں کہہ رہی ہوں تو آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ پلیز ایک دفعہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر وہ شدت سے رونے لگی۔ علی حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو علیشا، میں نے کہہ دیا ہے، میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہوں۔ تم جتنے مرضی بہانے بنا لو، جو مرضی کر لو۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ علیشا کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی حالت کو دیکھ کر علی کو اس پر ترس بھی آیا، لیکن وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ واقعی علی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ علی اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہونا چاہتا تھا، اور اپنے انداز سے اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ پوری رات اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو علیشا اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ علی مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے علیشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے گھبرا کر فوراً دوسرا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ پریشانی سے بولا، علیشا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر نفرت بھری نظروں سے علی کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر علی کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا، علیشا، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نہ کرتی، میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی تھی، پھر اس بات کا اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، خبردار اگر دوبارہ کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چیختے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر علیشا کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ رات کو تو وہ اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا مطلب پورا ہو گیا تو اب وہ اس سے اس قدر غصے میں بات کر رہا تھا۔ پھر وہ بولا، شاباش، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، سب لوگ نیچے ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی فریش ہو کر نیچے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علیشا بھی آ گئی، مگر ابھی وہ آخری سیڑھی پر ہی پہنچی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر علی فوراً ناشتہ چھوڑ کر دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پوری حویلی کے افراد وہاں جمع ہو گئے۔
अली उसे उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। फौरन ही डॉक्टर को फ़ोन किया गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आ गई। मुआयना करने के बाद उसने कहा, इनकी हालत बहुत ख़राब है, आप इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाएं। अली ने घबराए हुए अंदाज में पूछा, डॉक्टर आखिर इन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर ने जवाब दिया, ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, जिसकी वजह से शदीद डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी हैं। इसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। आप इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाएं, अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर अली बहुत परेशान हो गया। शायद गुज़श्ता रात अपने रवैये की वजह से ही अलीशा की ये हालत हुई थी। अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। वलीमे के फंक्शन में भी अलीशा बिल्कुल खामोश और उदास दिखाई दे रही थी। उसकी फैमिली तो बहुत खुश थी, जबकि वो खुद भी शादी से पहले बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन अचानक न जाने उसे क्या हो गया था कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। उधर वलीमे के दौरान वो वापस कमरे में चली गई। अली की वालदा ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, अली बेटा देखो, अलीशा की तबीयत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि मुझे समझ नहीं आ रही उसे अचानक क्या हो गया है। मैंने उसके घर वालों से भी बात की है। वो कह रहे थे कि शादी से पहले तक तो वो बहुत खुश थी, यहाँ तक कि मेहंदी की रात भी बहुत खुश थी। लेकिन अचानक न जाने उसे क्या हो गया। मेहंदी के बाद से ही वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, हत्ता के बारात वाले दिन भी। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इसे अचानक क्या हो गया है। अब तो ये बात मेरे लिए भी बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। अगर वो शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? उसे क्या हुआ था इस बारे में तो सिर्फ अलीशा ही बता सकती थी। रात के वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर तकियों से टेक लगाए मुसलसल सामने दीवार को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह हो रही थी। वो उसके सामने बैठ गया, उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो उसने फ़ौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगे, आप बहुत बुरे हैं, आप मर्द लोग होते ही बहुत बुरे हैं। पहले अपने मतलब पूरे करते हैं, उसके बाद बीवी को पाँव की जूती बनाकर रखते हैं। ये कहकर वो गुस्से में अली की तरफ देखे जा रही थी और अली को उसकी ये बातें सुनकर हैरत हो रही थी। उसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई थीं? वो कहने लगा, अलीशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ। क्या तुम उस रात की वजह से परेशान हो? वो नरमी से पूछे जा रहा था। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेना चाहा तो अलीशा ने फ़ौरन ही उसका हाथ झटक दिया। कहने लगी, प्लीज़, मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ है? मेरी क्या गलती है? देखो, सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। सब कहते हैं कि शादी से पहले तो तुम बहुत खुश थीं। सबको लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान हो गई हो। प्लीज़ अलीशा, मुझे बताओ। वो बहुत मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अलीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी। तुम्हारे साथ तो क्या, मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी थी। तुम लोग बहुत बुरे होते हो, बहुत बुरे। वो रोते हुए बोले जा रही थी और अली परेशान हो चुका था। कहने लगा, मुझे बताओ तो सही, हम बुरे क्यों होते हैं? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मगर उसने कोई जवाब ना दिया। कहने लगी, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहें, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे पता है पहले आप मेरे पास आएंगे, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, उसके बाद मुझे मारेंगे, पीटेंगे, ज़ख्म देंगे, अज़ियत देंगे, तकलीफ़ देंगे। मुझे पता है आप मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं। वो रोते हुए बोले जा रही थी। उसकी बातें सुनकर अली का दिमाग घूम गया था। वो जितना उसे छोटी बच्ची समझ रहा था, वो उससे भी ज़्यादा मासूम और नासमझ थी। ना जाने उसके दिमाग में ये सब बातें किसने बिठा दी थी। 2 दिन बाद उसकी आपी के घर हमारी दावत थी।
تو ہم وہاں گئے۔ وہاں جا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ اپنی آپی سے ملنے کے بعد علی کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے دنوں میں اس نے اسے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، علی آپ کو پتہ ہے مجھے اپنی آپی سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کے شوہر بہت برے ہیں۔ میں نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ان کے شوہر نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تمہیں تو سبھی برے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اگر مجھے ڈر لگتا ہے نا تو اسی بات کا کہ آپ بھی ان جیسے نکلیں گے۔ علی کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ ضرور اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا سوچتی تھی۔ جب ہم اس کی آپی کے گھر پہنچے تو وہ ایک بہت خوبصورت محل نما گھر تھا۔ سب سے پہلے اس کی آپی کے شوہر سے ملاقات ہوئی جو بہت حسین مگر بہت ایٹیٹیوڈ والا شخص تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آپی آئیں۔ علی انہیں حیرت سے دیکھنے لگا کیونکہ ان کے چہرے پر مار پیٹ کے واضح نشانات تھے۔ علیشہ فوراً مسکراتے ہوئے اپنی آپی کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، آپی آپ کیسی ہیں؟ مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اپنی آپی کی حالت دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ واپسی پر وہ بالکل خاموش اور گمسم بیٹھی رہی۔ اب علی کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچتی تھی کہ وہ بھی ایک دن اسے دھوکہ دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی آپی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ شروع میں ان کے شوہر بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب ان کا دل بھر گیا تو ان کا رویہ بدل گیا۔ اسی لیے علیشہ ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھی کہ کہیں علی بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے، کہیں وہ بھی نہ بدل جائے۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ علی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور کہنے لگا، تم ایسا کیوں سوچتی ہو کہ میں تمہاری آپی کے شوہر کی طرح ہو جاؤں گا؟ اس نے فوراً علی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا کہ میں یہی سوچتی ہوں؟ علی مسکرا کر بولا، دیکھو میں کبھی نہیں بدلوں گا، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تم ایسا مت سوچا کرو، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے علیشہ۔ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر علیشہ مسکرا دی، کہنے لگی، آپ سچ میں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ علی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج اس شخص کی باتیں سن کر علیشہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ علی واقعی اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت بھی کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ علیشہ کو بھی اس سے بے پناہ محبت ہو گئی۔